ایک واقعے کی روشنی میں سمجھا دوں. ایک صاحب ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک ماں اپنے 9 سال کے بچے کو مار رہی تھی اور مارتے مارتے کہہ رہی تھی نکل جا کم بخت میرے گھر سے، تیرے جیسے نافرمان بچے کی مجھے کوئی ضرورت. اتنا ماری اتنا ماری اتنا ماری اتنا ماری جس کی کوئی انتہا نہیں، تک کے مار کے نکال دیا. وہ ایک بزرگ جو تھے وہ اس منظر کو کھڑے رہ کر کے دیکھ رہے تھے کہ دیکھوں بچہ کا کیا کرتا ہے. تو 9 سال کا تھا، تھوڑا سا شعور بیدار ہو چکا تھا. اس نے مار برداشت کی لیکن تانا اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے اب گھر چھوڑ دیتا ہوں، ماں نکالی دی نا اب چلا جاتا ہوں. گیا مارکیٹ میں، دکان والوں سے کہتا ہے میری ماں نے مجھے نکال دیا، آپ کی دکان میں جھاڑو لگانے کا کام ہو تو مجھے دے دو، میں یہ کام کروں گا. منع کر دیا. کسی کے گھر پہ گیا، مجھے رکھ لو آپ کے گھر کی صاف صفائی کروں گا. ایک جگہ اس کو قبول کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے کل سے تو آ جانا اور یہیں رہنا، کھانے پینے کا بھی انتظام ہوگا اور سارا کام تجھے کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ تھوڑا سا نیچے اترا، سوچ میں پڑا کہ یہ جاب قبول کروں یا نہ کروں. اور اس کے بعد پتہ نہیں پھر سے اس کے قدم ماں کے گھر کی طرف بڑھے. توجہ چاہوں گا. وہ بڑھا ماں کے پاس، گھر پر پہنچ گیا، ماں کے دروازے پر پہنچ کر کے بیٹھ گیا. وہاں پر تھکا ہوا تھا، رو رو کے تھک چکا تھا. وہ آنکھ لگ گئی. کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا بیٹا سامنے پڑا ہوا ہے. غصے میں تھی، پھر مارنا شروع کی. وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، پھر مارنا شروع کی. کم وقت تو پھر پلٹ کر کے آ گیا، پھر پلٹ کر کے آ گیا. تجھے میں نے نکال دیا، تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتی. اس نے کہا ماں تو نے جب نکالی نا تو میں نے من تو بنا لیا تھا کہیں جاب کر لوں گا اور مجھے جاب بھی مل گئی تھی. توجہ چاہوں گا، زندگی بھر یاد رکھنا. جاب تو مجھے مل گئی تھی، مجھے کھانا مل جاتا، پیسہ مل جاتا، سب کچھ مل جاتا، لیکن ماں کا پیار مجھے کون دیتا؟ یہ ماں مجھے کہاں سے ملتا؟ بس میں نے بھی طے کر لیا کہ جان دے دوں گا لیکن تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا. بس اتنا کہنا تھا. ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، بچے کو دامن میں جگہ عطا فرما دی. 1000 مصیبتیں آئیں، قدرت کا در مت چھوڑنا. اس سے زیادہ کوئی مہربان ہے ہی نہیں. زندگی میں تم نے گناہ کیے ہو، پلٹ آؤ اس کی طرف. اس کی رحمت کی دامن، اس کا دامن رحمت پناہ دینے کے لیے تیار ہے. اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مایوس مت ہو. 1000 گناہ ہو چکے ہیں لیکن اس کی رحمت آج بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور جب بندہ پلٹ کر اس کی طرف آتا ہے تو اس کی رحمت اپنی آغوش کے اندر جگہ عطا فرما دیتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو اور ہر گناہ سے رشتہ توڑ دو اور نیکی کے راستے کے مسافر بن جاؤ. میں یہ نہیں کہتا، اگر آپ کریں تو بہت اچھی بات ہے کہ روزانہ 100 رکعت نفل پڑھیں، روزانہ 3 پارے کی تلاوت کریں، یہ کریں تو سبحان اللہ. میں صرف اتنا کہتا ہوں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو اور خاص طور پر جتنا ہو سکے صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو. اللہ دل کو سکون سے لبریز فرما دے گا، اطمینان کی دولت عطا فرما دے گا.